پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا، پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے ہمارے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یثرب یعنی مدینہ منورہ، جسے مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے تو روضہ رسول اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی حاضری ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہی وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا اور جنگیں لڑیں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے اسلام پھلا پھولا اور چاروں جانب پھیل گیا، یہی وہ دار ہجرت ہے کہ جہاں پر انصار و مہاجرین کے درمیان الفت و بھائی چارگی کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، یہی وہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں احکامات پر مشتمل آیات مبارکہ اور شرعی آداب نازل ہوئے، یہی وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ الغرض میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے۔ آج ہم مدینہ منورہ کے فضائل کا تذکرہ قرآن مجید کی روشنی میں کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے جاتے تو یہ ان سے محبت کرتے تھے اور یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اور اگر انہیں مال فیض سے کچھ دیا جاتا تو یہ اپنے دلوں کے اندر اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، اور یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے خواہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا ایک نام الدار ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر انصار مدینہ کی یہ بیان کی کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے تھے تو یہ ان سے محبت کرتے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ دوسری صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر انصار مدینہ کی یہ بیان کی کہ اگر انہیں مال فیض سے کچھ دیا جائے تو یہ اپنے دلوں میں
اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، کوئی ضرورت نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر انصار مدینہ کی یہ بیان کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر اہمیت دیتے تھے، خواہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو۔ یعنی سخت بھوک پیاس کی شدت میں یہ اپنا کھانا دانا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اعلان کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ جسے اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کا نفس بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ایسے لوگوں ہی کے لیے کامیابی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس آیات مبارکہ سے ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر مدینہ منورہ کا ایک نام الدار ذکر فرمایا ہے، یعنی رہنے کی جگہ، اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہ من الاعراب ان یتخلفوا الرسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی مدینہ کے گرد و پیش ہیں انہیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ اس آیات مبارکہ سے ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر مدینہ منورہ کا نام مدینہ ہی ذکر فرمایا ہے، جبکہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا نام الدار ذکر فرمایا ہے، رہنے کی جگہ، جبکہ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا نام مدینہ ہی ذکر فرمایا ہے کہ ما کان لأہل المدینہ۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے تو وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمیوں کے درمیان بحث ہو گئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ اس آیات مبارکہ سے مراد کون سی مسجد ہے؟ ایک نے کہا اس آیات مبارکہ سے مراد مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا اس آیات مبارکہ سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیات مبارکہ سے مراد وہ مسجدی ھذا یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے، جو مدینہ منورہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا تذکرہ اپنے مقدس کلام میں مدینہ کا نام لے کر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔